أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد صدق الله العظيم. معزز حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم و احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائی اور ساتھ ہی ساتھ کچھ دیر بیٹھ کر قرآن کریم کی کچھ آیتوں کو سننے اور سمجھنے کا موقع عنایت فرمایا. دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. سامعین کرام، گزشتہ آپ حضرات کے سامنے یہ مضمون بیان کیا گیا کہ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانا، انکار کر دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخانہ سلوک کیا، یعنی آپ کو شاعر، آپ کو مجنون، آپ کو دیوانہ، اس طریقے کے جملے کہے گئے اور انہوں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کا اظہار فرما کر ان کی تمام باتوں کو دلیل سے ثابت کیا کہ تمہاری جو سوچ ہے وہ غلط ہے. اور پچھلے قوموں کا بھی تذکرہ کیا کہ پچھلے قوموں نے بھی رسول کی باتوں کو نہیں مانا، رسول کی تعلیمات کو نہیں مانا. ہم نے ان کا کیا حشر کیا دنیا میں، مرنے کے بعد دوبارہ جب زندہ کیا جائے گا ان کا حشر وہاں بھی برا ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ ہر انسان پر ایک نگراں مقرر ہے. ہم تو اچھی طریقے سے جانتی ہی ہیں، مگر ہماری طرف سے فرشتے بھی مقرر ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اگر تم باز آ گئے تو ٹھیک ہے، باز نہیں آئے، تم نے رسول کا انکار کیا اور تم نے دین میں شک کرنے لگ گئے، تم لوگوں کو خیر کے کاموں سے روکنے لگ گئے، تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود قرار دینے لگ گئے، تو تمہارا ٹھکانہ برا یعنی جہنم ہوگا، جہنم کا تذکرہ ہوا. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو رسول کی باتوں کو مانتے ہیں، رسول کی تعلیمات کو مانتے ہیں، اللہ اور اس کے حکموں کو دل سے لگاتے ہیں، رسول کے حکموں کو دل سے لگاتے ہیں، اللہ کی طرف خوب لو لگانے والے ہیں، خوب اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، خوب رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں اور شریعت کی حدود کی پابندی کرنے والے ہیں. یعنی اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کو کرنے کا حکم دیا اس کو کرتے ہیں، جس چیز سے رکنے کا حکم دیا اس سے رکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دین اسلام جو دیا ہے، اس دین اسلام کو انسان مضبوطی سے تھامے ہوئے، یعنی قرآن، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ. اللہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول کی سنت کو، طریقے کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں. تو ان لوگوں کو کیا ملنے والا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ فرمایا کہ یہ لوگ جو ہوں گے جو اللہ کی اطاعت کریں گے، رسول کی اطاعت کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے غائبانے میں ڈریں گے. یعنی اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں، جنت کو ہم نے دیکھا نہیں، جہنم کو ہم دیکھا نہیں، پر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں
کہ اگر ہم اللہ نے ہمیں جو حکم دیا ہے، جس چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ ہم سے ناراض ہوگا اور ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ اسی طریقے سے ہم جس گناہ سے اللہ نے حکم دیا رکنے کا، رسول نے حکم دیا رکنے کا، اگر ہم اس کو کریں گے تو دل میں ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہوگا، اس کی وجہ سے ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو یہ چیزیں تقویٰ، جس کے دلوں میں تقویٰ ہوگی اور اس کی زندگی میں تقویٰ ہوگا تو وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب، مرنے کے بعد تو کامیاب یقینی ہے ہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، دنیا میں جتنے بھی اپنے ایمان والے مسلمان بھائی ہیں، ہر ایمان والے کا ایک مقصد، آخری تمنا، خواہش یہ ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں، جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جاؤں۔ ہر ایمان والے کی ایک تمنا ہے، ایک خواہش ہے۔ کیوں اس کی تمنا کرنی پڑ رہی ہے؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بنایا ہی ایسا کہ ہر آدمی وہاں جانے کی خواہش کرے گا، تمنا کرے گا۔ جنت کی خوبصورتی بہت زیادہ عمدگی ہے۔ روایتوں میں ہے کہ جنت جو بنایا گیا اس کی تعمیر ایک اینٹ سونے کی ہے تو ایک اینٹ چاندی کی۔ وہاں کی جو مٹی ہے زعفران، وہاں کا جو گارا ہے وہ مشک ہے، اور وہاں کی جو کنکر ہے، جو عمارت بنی ہوئی ہے، جو کنکر ہے وہ ہیرے جواہرات ہے۔ تو لہٰذا اس کی خوبصورتی بہت زیادہ خوبصورتی ہے، اور وہاں پہ دودھ کی نہریں، اسی طریقے سے شراب کی نہریں۔ یہ دنیا کی شراب نہیں، وہ ایسا شراب کہ آدمی پینے سے اس کے دماغ میں تازگی آئے گی۔ یہ دنیا کا شراب پینے سے آدمی پیتے ہی اس کے دماغ میں فطور آ جاتا ہے۔ تو شراب کی نہریں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، اور جنت کے اندر وہ حوریں اس قدر خوبصورت، حسین اور جمیل ہوں گی کہ 70 جوڑے پہننے کے باوجود بھی اس کی پیر کی پنڈلیاں نظر آئیں گی۔ بہت زیادہ حسین، گوری گوری آنکھیں والی خوبصورت وہ حور ملیں گی انسان کو۔ ایک ادنا جنتی کو 80,000 خادم ملیں گے اور 72 حوریں ملیں گی اس کو۔ ایک جنت کے جو ہے 100 درجے ہیں، ہر درجے کے درمیان 100 سال کی مسافت ہے۔ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو وہ نعمتیں دیں گے جس کی وہ جو چاہے تمنا کرے گا اس سے وہ ملیں گے۔ روایتوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتیوں سے کہا جائے گا لو تم تمنا کرو، جو چیز کی تمنا کرو، جو چیز کی بھی تمنا کرو تمہیں ملے۔ تمنا کریں گے جنتیوں کو وہ چیز دے دی جائے گی، پھر کہیں گے اور تمنا کرو، اور دی جائے گی، پھر کہیں گے اور تمنا کرو، اور دی جائے گی، یہاں تک کہ انسان کو کہا جائے گا بار بار تمنا کرو، تمنا 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 کرو، بار بار دے دی جائے گی، یہاں تک کہ جنتی کہنے لگے گا اب میری کوئی تمنا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مزید اور دے دیں گے جتنا اس نے تمنا کیا۔ اس کے بعد جنت میں لاسٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا جو دیدار کرائیں گے تو جنتی اپنا سب نعمت بھول کر اللہ رب العزت کے دیدار کو بار بار ترسے گا۔ یہ نعمت سب نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی۔ تو لہذا کھانے پینے کی چیزوں میں سے انسان جو چیز چاہے گا کھانے کے لیے، ہمیں مچھلی چاہیے، ہمیں انڈا چاہیے، ہمیں فرائی چاہیے، جو چیز جس طریقے سے بھی چاہے گا، بس خواہش آئی فوراً وہ چیز آپ کے سامنے حاضر ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے جنتیوں کے آگے پیچھے گھوم رہے ہوں گے، اس کے دل کو بہلا رہے ہوں گے، گویا کہ وہ ایک بادشاہی زندگی گزارے گا وہاں پہ۔ 80,000 ایک عام چھوٹا سا جنتی، 80,000 خادم اور 72 حوریں ملیں گی، اور جو چیز چاہیں گے اسے وہ ملے گی۔ تو وہ ایک بادشاہ کی زندگی گزارے گا۔ جنت کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ جسے کسی انسان نے نہ دیکھا، نہ کسی انسان کے دل نے سنا، نہ کسی انسان کے دل میں وہ خیالات آئے کہ یہ چیز ملنے والی ہے۔ تو ایسی ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں جو متقی ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتے، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے تھامے ہوئے۔ ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مرسل ہے حضرت مالک رضی اللہ عنہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں
مرسل کہتے ہیں اس روایت کو جو تابعین یا تبع تابعین میں سے کوئی روایت نقل کرے اور وہ کسی صحابی کا نام ذکر نہ کرے، ڈائریکٹ رسول سے وہ حدیث کو بیان کرے، تو ایسی روایتوں کو مرسل کہتے ہیں۔ مگر یہ روایت اس طریقے سے دیگر روایتوں میں احادیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک تم ان دو چیزوں کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ ایک کتاب اللہ، یعنی اللہ کی کتاب کے اندر جو احکام ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور ایک سنت رسول اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں احادیث میں، اس کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک روایت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت جو ہے مسلمان ہی ایمان والے 73 فرقوں میں بٹے گی۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، تو ان میں سے ایک ہی فرقہ ناجی اور کامیاب ہوگا جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یہ سیدھا راستہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، ایک روایت نقل کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آج کے زمانے کے لحاظ سے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیشین گوئی دی ہوگی۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے اور اسی طریقے سے ابن ماجہ میں ہے، اور احادیث کی دیگر کتابوں میں بھی یہ روایت ہے۔ مشکات شریف ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں بھی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان لوگوں کے پیٹ بھرے ہوئے ہوں گے، وہ بڑے خوشحال ہوں گے، عائشائش میں ہوں گے، راحت میں ہوں گے، اور مسحریوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، اور وہ یہ کہیں گے قرآن میں جو حلال ہے اس کو حلال سمجھو، جو حرام ہے اس کو حرام سمجھو، اور بس، یعنی وہ احادیث کا انکار کر دیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حالانکہ میں نے حرام ان چیزوں کو کیا جس کو اللہ نے حرام کیا، میں اپنی طرف سے کوئی چیز حرام نہیں کیا، کوئی چیز حلال نہیں کیا۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے آخر زمانہ میں جو حدیثوں کا انکار کر دیں گے۔ تو میرے عزیز دوستو، حدیث قرآن جو ہے اور احادیث جو ہے، جو سنت رسول اللہ جسے ہم کہہ رہے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک وحی لے کر آتے تھے، قرآن کی پڑھ کر سناتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھ لیتے تھے۔ تو گویا کہ قرآن کے الفاظ بھی، معنی بھی، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور ایک احادیث کے معنی اللہ کی طرف سے ہے اور الفاظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ اور قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، جو کچھ بھی بولتے وہ وحی کے ذریعے ہی سے ہی بولتے ہیں۔ تو بہرحال ہم اس وقت تک کامیاب ہوں گے جب ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے اور اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں ہمیں یہ سب نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ دیکھیے ترجمہ، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت کو متقیوں کے لیے قریب کر دیا جائے گا جو دور نہیں ہوگی۔ اب اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو جنت میں جب داخلہ فرمائیں گے، جنتی لوگوں کو جنت نظر آئے گا کہ جنت ہے، اور اس کی خوشبو، اس کی تازگی، اس کی فرحت یہ جنتی لوگ سن رہے ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو جنت سے بالکل قریب کر دیں گے۔ جب بالکل منظر نما سامنے قریب ہے کہ ہم اس خوشنما محل میں داخل ہونے والے ہیں، تازگی والے باغات میں داخل ہونے والے ہیں، تو بہت خوشی ہوگی، اس کو فرحت محسوس ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے انسان سے کہیں گے، جنتیوں سے، هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہی وہ جنت ہے جس کا تم سب سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر رجوع ہونے والے بندوں کے لیے، ہر پابندی کرنے والے بندوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دکھائیں گے، رجوع کرنے والے، ہر معاملہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع، اللہ کی طرف لو لگائے ہوئے ہیں۔ کچھ غلطی گناہ ہو گیا تو
تو تنہائی میں جا کر اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، گڑگڑا رہے ہیں، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دے، اپنے گناہ پر نادم ہے، شرمندہ ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا، تو اللہ کی طرف لو لگائے ہوئے کسی مجلس میں بیٹھا، اللہ کی طرف لو لگائے ہوئے، اے اللہ مجلس میں بیٹھا تھا، کچھ غلطی ہوئی تو مجلس کی دعا پڑھ لیتے ہیں، اے اللہ مجھے معاف فرما، مجلس میں کچھ غلطی کوتاہی ہو گئی، گویا ہر وقت اس کا دل اللہ کی طرف لگا ہوا ہے اور لو لگائے ہوئے اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، جہنم سے حفاظت طلب کرتے ہیں۔ حفیظ جو پابندی کرنے والے، حفاظت کرنے والے، یعنی شریعت کی حفاظت کرنے والے ہیں، شریعت کے حدود کے دائرے میں رہنے والے ہیں، شریعت کے حدود کے دائرے میں رہنے والے ہیں، یعنی شریعت نے یہ کہہ دیا کہ یہ چیز یہاں تک کرو تو کرنا ہے، اور رکنے کا حکم دیا تو رکنا ہے، اس سے باہر نہیں جانا ہے، یعنی اس چیز کو نہیں کرنا ہے جس چیز کو نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، یعنی جنتیوں کی جو صفت ہے، کیا صفت ہے؟ رحمان سے شریعت کی تو حفاظت کرتے ہیں، دین پر عمل کرتے ہیں، مگر اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، اللہ کو دیکھا نہیں پر اللہ کے بارے میں دل میں ڈر اور خوف ہے، اگر میں اچھا نہیں کیا تو اللہ مجھے سزا دے گا، اگر میں اچھا کیا ہوں تو اللہ سے امید لگائے ہوئے کہ اللہ مجھے جنت نصیب فرمائے گا۔ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ، لو لگانے والا دل آئے گا، یعنی جو لو لگانے والا دل، جو جس کا دل اللہ کی طرف لگا ہوا تھا، وہ انسان رب کے سامنے حاضر ہوگا۔ اب اس کو کیا کہا جائے گا؟ جب جنت میں داخلہ، جاؤ جنت میں داخل کرائیں گے، جاؤ جنت میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہیں گے؟ ادخلوها بسلام، ان کو سلامتی کے ساتھ داخل کرو، فرشتے کو کہیں گے ان کو سلامتی کے ساتھ داخل کرو، فرشتے ان سے سلام کریں گے، ان کی عزت میں، ان کے اکرام میں، کیا ہی خوشنما منظر ہوگا۔ ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشگی کے دن ہوں گے، یعنی وہاں جو وہ جنتی لوگ جنت میں رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، اب نہ کوئی ٹینشن ہے، نہ کمائی کا ٹینشن، نہ بیوی بچوں کا ٹینشن، نہ مکانات بنانے کا ٹینشن، کسی چیز کا کوئی ٹینشن، بے فکر زندگی اور ہمیشہ کی راحت اور خوشی کی زندگی میں انسان وقت گزارے گا۔ ایسا نہیں کہ 1 مہینہ 2 دن چلو کہیں گھوم کے آتے ہیں، 2 دن میں آ گئے، 4 دن میں آ گئے، 5 دن میں، ایسا نہیں، بلکہ ہمیشہ رہنا ہے۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ان کے لیے وہاں وہ چیزیں ہوں گی جو وہ چاہیں گے، جو چاہیں گے اسے وہاں وہ ملے گی۔ قرآن شریف کا آیت مبارکہ دوسری جگہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارا جی چاہے گا تمہیں وہ ملے۔ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور ہمارے پاس مزید اور چیزیں ہیں جو جنتیوں کو ہم نوازیں گے۔ میرے عزیز دوستو، ایک حدیث پیش کر کے اپنی بات کو پوری کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حفت النار بالشہوات وحفت الجنت بالمکارہ، جنت ایسی چیز ہے کہ ہر آدمی کی خواہش ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو کس طریقے سے، کس سے گھیر دیا؟ مشقت سے گھیر دیا۔ جنت میں اگر ہم کو جانا ہے تو دنیا کی کچھ مشقت جھیلنے پڑے گی، نفس کو کچلنا پڑے گا، خواہشات کو کچلنا پڑے گا، اپنی مرضی کو مولا کے مرضی کے مطابق گزارنا پڑے گا۔ یوں نہیں کہ ہم اپنے خواہش کے غلام بن جائے، خواہش کا غلام بن جائے، بلکہ ہمیں اللہ کا غلام بن کے زندگی گزارنا پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو مشقت سے گھیر دیا ہے۔ ہم دین پر عمل کرتے ہیں تو تھوڑے حالات آئیں گے، مشقت آئیں گے، برداشت کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے لاکھوں کروڑ گنا بڑھ کے ہمیں وہ نعمت عطا فرمائے، مگر دین کے مخالف قدم نہیں اٹھانا۔ وحفت النار بالشہوات وحفت الجنت بالمکارہ، اور جہنم کو کس چیز سے گھیرا گیا؟ جہنم کو خواہشات سے گھیر دیا گیا، گناہوں سے گھیر دیا گیا۔ جہنم کو جو مرضی میں آ رہا ہے گناہ، کوئی بھی گناہ لے لو، خواہش، دل تو گناہ کی طرف آمادہ ہوتا ہے، تو جہنم کو خواہشات سے بھر دیا گیا، گناہوں سے گھیر دیا گیا۔ اب جو آدمی خواہشات کے غلام بن کے رہے گا
تو ہم سب کو سوچ لینا چاہیے کہ ہم سب کس کی تیاری کر رہے ہیں. بہرحال دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.